اب یہ ایک بڑا مشہور سین ہے اس ڈرامے کا، جس میں اینتھونی کا ایک مصاحب باربس اپنے رومی دوستوں کو کلوپیٹرا کے جلوس کا حال سناتا ہے۔ کیا پوچھتے ہو اس کے سفینے کی تم بہار، رکھا تھا دوش موج پہ ایک تخت زر نگار۔ کیا اس کی آب و تاب کا عالم کہے کوئی، دریا میں ایک آگ تھی گویا لگی ہوئی۔ کشتی نہیں سریر مطلع تھا سر بسر، ایک شعلہ وسط آب بھڑکتا تھا سر بسر۔ فردوس آرزو تھا عروس نظارہ تھا، آغوش رود نیل میں ایک مہر پارا تھا۔ وہ عطر میں بسے ہوئے خوش رنگ بادباں، رنگت پہ جن کی قوس قزح کا رہے گماں، ان کی مہک پہ صدقے ہوئی جاتی تھی ہوا، ایک ایک بل پہ سینکڑوں بل کھاتی تھی ہوا۔ دمبالا تک ڈھلے ہوئے سونے کا تھا تمام، کرتی شعاع مہر بھی جھک جھک کے تھی سلام۔ چپو سڈول نقرئی زرکار و آبدار، گویا حسین آنکھوں پہ پلکوں کی تھی قطار۔ ہر دم غضب کی خوبی سے پڑتا تھا ان کا ہاتھ، شہنائی کی سریلی صداؤں کے ساتھ ساتھ۔ کچھ اس ادا سے کرتے تھے دریا کے دل پہ وار، اس ناز سے تھپکتے تھے موجوں کو بار بار۔ ہوتی تھی تیز پانی کی رفتار اور بھی، اور دوڑتا تھا پیچھے کے ایک بار اور بھی۔ لیکن بیاں محال ہے خود اس کے حسن کا، نطق اس کے سامنے نظر آتا ہے بے نوا۔ ایک سر پہ شامیانہ تھا زرکار مخملی، اور اس میں وہ بہار تماشا دراز تھی۔ وینس کا وہ مرقع تخیل کا شاہکار، سنت سے جس کی ہوتی ہے فطرت بھی شرمسار۔ دیکھو تو یہ کہو وہ مرقع بھی کچھ نہیں، کچھ اس ادا سے جلوہ نما تھی وہ محجبی۔ دو طفل خوب رو تھے دو طرفہ چمر لیے، تھے تھوڑیوں میں جن کی غضب کے بھنور پڑے۔ یوں دونوں مسکراتے تھے کیوپٹ کی شان سے، اترے ہیں جیسے آ کے ابھی آسمان سے۔ کیا خوب تھا چمر کے ہلانے کا طور بھی، دہکا رہے تھے شعلہ عارض کو اور بھی۔ کیا پوچھتے ہو اس کی خواصوں کی آن بان، جل پریاں جیسے اس پہ فدا کر رہی تھی جان۔ یوں چل رہی تھی اس کے اشاروں پہ ناز سے، سو سو ادا نکلتی تھی ایک ایک نیاز سے۔ پتوار پر کھڑی تھی کوئی جل پری سی نار، تھی کوئی بنت بحر تنابوں سے ہوشیار۔ وہ گورے گورے ہاتھ وہ نازک کلائیاں، انگڑائیاں سی لیتے تھے مستی میں بادباں۔ کشتی میں تھی عجیب و غریب ایسی کچھ مہک، لپٹیں سی اٹھ کے آتی تھیں دریا کے پار تک۔ اس وقت انتونی کا بھلا کس کو ہوش تھا، دربار اس کا شہر میں سونا ہی رہ گیا۔ خلقت تمام ٹوٹ پڑی اس نظارے پر، سیٹی بجا رہے تھے ہوا میں جناب ادھر۔ جاتی ہوا بھی سیر کو اس دم عجب ہے کیا، دنیا میں یہ کہو کہ خلا ہی محال تھا۔ اتری ہے جب کنارے تو یہ عرض کی گئی، کھانے پہ یاد شام کو کرتے ہیں انتونی۔ بولی کہ جا کے دو میری جانب سے یہ پیام، بہتر ہے آپ ہی میرے مہمان ہوں آج شام۔ اب کس طرح بھلا کرے انکار انتونی، عورت نے اس سے نہ تو سنا ہی نہیں کبھی۔ پکڑے گئے جناب وہیں قصہ مختصر، دعوت میں پہنچے ملکہ عالم کے قصر پر، اور نقد دل بدل میں ضیافت کے دے دیا، جس کا فقط نگاہ نے ان کی مزہ لیا۔ ایک روز سیر کرنے جو بازار تک گئی، اٹلا کے تھوڑی دور عجب ناز سے چلی، دم اس خرام شوق سے کچھ پھول سا گیا، بولی تو جیسے بات کوئی بھول سا گیا۔ بے حال ہونے میں بھی عجب حال اس کا تھا، ناطاقتی میں اور سوا زور آ گیا۔ پر اب تو چھوڑ دیں گے اسے شاید انتونی، یہ ایک اور آدمی کہتا ہے، پر اب تو چھوڑ دیں گے اسے شاید انتونی، جی ان کی کیا مجال جو چھوڑیں اسے کبھی۔ کملائے اس کو گردش دوراں محال ہے، برگشتہ اس سے ہو دل انسان محال ہے۔ جادو نہ جس پہ دور زمانہ کا چل سکے، افسوس سے اس کے کیا کوئی انسان نکل سکے۔ ہر حال میں نئی ہے وہ، ہر آن میں عجیب، یہ طرفگی یہ تازگی ہوگی کسے نصیب۔ وہ عورتیں جو جی سے اتر جائیں اور ہیں، تسکین میں بھی یا تو طلب ہی کے طور ہیں۔ کیا سیر اس کے وصل سے ہوگا کسی کا جی، ظالم بجھا بجھا کے لگاتی ہے اور بھی۔ بدمستیاں بھی اس کی ہیں اس درجے دل نشیں، کرتے ہیں زاہدان مقدس تک آفری۔ یہ ہو گئے۔